قتل کب حلال ہے کب حرام ہے اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت. کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے, گاؤں گاؤں میں, گھروں گھروں میں فیس بک, یوٹیوب, موبائل فون, اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں, کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے, لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہے اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے, 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے, وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے, غیرت. دوسری بات, جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں, یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا, یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولے کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں, صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہی مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی, ایک نوعمر بچی تھی, اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے, یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے تانے دیے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو, اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو. بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں, اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے, اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بچی تو نہیں, یعنی ان کی بیوی تھی نا, 9 عمر تھی, مجھے وہ مل چکی تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے, مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. تو ایک یہ والی غیرت ہے, ایک ہماری اپنی غیرت ہے. تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو یہاں پسٹل رکھ دیں اس کے. غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے, اس کے لحاظ سے بہت کم تر ہے, کوئی چرسی ہے, کوئی ہیروئنچی ہے, پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے, کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے.
دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے، چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ لڑکی کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا؟ دونوں کو گولی مار دی. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو؟ حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عزت سے آؤ، بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت، پھر قتل کی اجازت، قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو، آپ پکڑو اس کو. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے. اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہیں کنوارے بیٹے کو خدا نہ خواستہ کسی برائی میں، آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا، بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے، وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، 9 عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟
यार एक लड़की 40 साल की हो, 35 साल की हो, बाप उसकी शादी में दिलचस्पी ना ले रहा हो, कोर्ट मैरिज करे, समझ में आता है। 17, 18, 19 साल की लड़कियों को भागना, ये तो बाप की इज्जत का जनाजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? कैसे आज एक मशहूर वाकया चल रहा है मीडिया पे, आप सबको पता होगा। माँ बाप रो रहे हैं और इस पे बहस हो रही है कि उसका राइट है, उसका हक है। माँ बाप से ज्यादा हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। छोड़ दो उस मर्द को जिसने तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से भगाया। इज्जतदार आदमी कभी लड़की को ये ऑफर नहीं करता कि तुम भाग जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसे पता है कल मेरी भी बेटी होगी, उसे मैं किस बेस पे रोकूंगा अपने घर से भागने पर। ऐसी लड़कियों ने अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ली, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। देखो मीडिया को, इंसानों को बेवकूफ बनाने, जो माँ और बाप के कलेजों पे आरे चल रहे हैं, एक एक चीज नोट हो रही है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह वो माँ जो फीड कराती थी ना बच्ची को, दूध पिलाती थी, एक एक घूंट अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है कि तेरी माँ का एहसान था कि जब तू रोती थी वो तुझे अपनी छाती से लगा के दूध पिलाता। वो एक एक दूध का घूंट अल्लाह के यहाँ महफूज है। माँ खुद भूल जाती है, अल्लाह थोड़ी भूलता है। औलाद भूल जाती है बाप के एहसानात, बाप भी भूल जाता है, मगर खुदा नहीं भूलता। रिवायात में आता है माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, एक एक घूंट पे अल्लाह उसको अजर देते हैं। इसका मतलब लिखा हुआ है ना अल्लाह ने कहीं डायरी में, कहीं हिसाब किताब में, कैसे 9 महीने तकलीफ से उसने पेट में रखा, फिर तकलीफ से उसने जना। अब शादी से पहले उसको इत्तला भी नहीं देना पसंद करते। उनका तजर्बा ज्यादा, उनका इल्म ज्यादा, उनकी नॉलेज ज्यादा। बाज दफा लड़की ऐसे खानदान में शादी कर रही होती, आप तो उस पे आशिक हो, लेकिन वो ऐसा खानदान होता है कि उसमें बाप की इज्जत का जनाजा, उंगलियां उठेंगी बाप पर, यार तुमने अपनी बेटी कहाँ दी है। बाप इन चीजों को भी देखता है। लड़की को चाहिए ऐसे मौके पे किसका साथ दे, अपने माँ बाप का। अपने अगर हक उसको दिया भी है, उससे दरसबदार हो जाए, बोले मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। और ऐसी लड़कियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में, लेकिन हमारा मीडिया उनको भी क्या बना रहा है, बागी। देखो कानून के लिहाज से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो किसी का राइट होती हैं, लेकिन गैरत और हमीयत के लिहाज से गैरत और हमीयत इजाजत नहीं देती। इंसान माँ बाप के लिए अपने हुकूक छोड़ देता है, छोड़ देने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, कि अगर माँ बाप बीवी को तलाक देने का कहें तो क्या करो। हदीस में आता है कि बीवी को छोड़ दो। अगरचे उलमा ने इसकी कुछ तफसील बयान की है कि बशर्ते कि बीवी आपके माँ बाप के साथ जुल्म कर रही हो, बदसलूकी कर रही हो। आज इतना लिबरलिज्म हमारे मुआशरे में फैल गया है, बाप और माँ के हुकूक नहीं है, इंसानियत के हुकूक की बात हो रही है। तो इंसान में वो माँ बाप दाखिल नहीं है क्या? कह रहे हर शख्स का राइट है वो जो मर्जी करे। बिल्कुल राइट नहीं है। ये अंग्रेजों के यहाँ है जिनके ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना भाई बहनों का पता। इस्लाम में ऐसा नहीं है। भाई तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे बहन भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा चाचा भी है, तुम्हारे भांजे भतीजे भी हैं। जिनके फैमिली सिस्टम तबाह हो गया उनके यहाँ ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह ने हमें खानदानों की शक्ल में पैदा किया है, तो हमें उनकी रियायत बोलो करनी है। आप अंग्रेज से कानून क्यों ले रहे हो? और अगर लेना है तो फिर पूरा लो। उनके यहाँ विरासत बेटों को नहीं मिलती। उनके यहाँ विरासत जिसको वो देना चाहे दे दे। कुत्तों को देना चाहे कुत्तों को मिलेगी। कुछ कहे बगैर मर गया तो बैंक ले जाएगा उसको। विरासत लेने औलाद आ जाएगी कि इस्लाम कहता है मेरी विरासत, मेरे बाप की विरासत में किसका हक है? मेरा हक है। तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि आप रिश्ता तोड़ दो अपना माँ बाप की वजह से। मियाँ बीवी का कितना करीबी रिश्ता है, इस्लाम कहता है, लेकिन नहीं, बीवी पे तरजीह किसको देनी है? माँ को। बीवी पे तरजीह किसको देनी है? बाप को। बाप और बीवी, माँ और बीवी में जब तजाद होगा तो आपने किसकी तरफ जाना है? माँ बाप की तरफ जाना है। वो पहले है, ये बाद में है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि जुल्म करना शुरू कर दें बीवी पर, माँ के कहने पर। बाज माएं बड़ी जालिम होती हैं। हम तो सासों के बारे में बयान करते रहते हैं और हमें सासों का आपसे ज्यादा पता है, आपको नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सासें अल्हम्दुलिल्लाह माओं की जगहें काबिल एहतराम है, लेकिन आपसे ज्यादा है। हमें सासों का तजर्बा आपसे ज्यादा। हमें तो जब कोई दावत पे बुलाता है कहते हैं अपने ससुर को भी लेकर आए, तो मैं कहता हूं कौन से वाले? आपको नहीं ये कहना पड़ता, आप ले आते हैं अपने ससुर को। हम पूछते हैं भाई कौन से वाले? वो कहते हैं यार ये तुम्हारे साथ ये मसले। हमारे एक रिश्तेदार ने मुझे दावत पे बुलाया कि आप भी आए, अपने ससुर को भी ले आए। मैंने कहा कौन से वाले? कहने यार ये तुम्हारे ये हेडेक ही खत्म नहीं होती। कौन से वाले? सालों को बुलाए, कौन से वाले? बेगम को बुलाए, कौन सी वाली? हदिया कोई लेकर आता है, ये केक आपके घर का, कौन से वाले? कहते यार शादी आपने की, टेंशन में हमें दे रहे हो। तो पहले तो मैं बैठ के काट रहा होता था केक ना, एक केक आ गया, अब उसके इतने हिस्से, फिर यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, यहाँ बच्चे कम हैं, तो उसके हिसाब से यूं आड़ा तिरछा कटता था, यूं करके। देखो यूं आ रहा है, बच्चे ज्यादा है तो दो यूं करके छुरी घुमाई, फिर यूं लाया,
ٹھیک ہے نا یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو, وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ, وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا وہ دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ, کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نہ 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 نہ, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے, وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہیں اور رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے, یا باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے, حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا بات کی, فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کے یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں, ساس وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو. کہ نہیں, ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت؟ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کی کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان؟ امپلائیز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق ہے. کیا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کہ میں لاؤں کہ نہ لاؤں.
समझते हो, मेरी मर्जी के मैं लाऊं या ना लाऊं। यहां शुरू से ही गलती हो रही है। ये कहते हैं बच्चे पैदा करने में भी इंसान आजाद है, चाहे पैदा करे चाहे पैदा ना करे। समझ रहे हो, औरत को प्रेगनेंसी हो गई, उसकी मर्जी हमल जाया करा दे या बच्चा पैदा कर ले। यहीं से क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। बच्चा पैदा हो गया, उसकी मर्जी उसको पाले या ना पाले, नहीं पालना तो गवर्नमेंट के पास पालने की जगह वहां जमा करा दे। समझते हो कि नहीं समझते? तो उनका तो सारा रिलेशन ही खत्म। इस्लाम शुरू से ही गिच्ची पकड़ लेता है आपकी, हमल रोकने की इजाजत नहीं, हो गया पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप किसी की नस्ल हो। अगर माजी में इंसान नस्लें रोक लेते, हमें जिंदगी का हक मिलता, तो ये नेचुरल है। जानवर मजबूर है अपनी नस्ल बढ़ाने पर, आप भी मजबूर हैं, आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप हमेशा इस दुनिया में नहीं रहोगे। आपने खास तादाद में जो अल्लाह चाहते हैं, वो बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, आदम और हव्वा को पैदा किया। अल्लाह कहते हैं आपके ये राइट्स नहीं है कि अब नस्ल रोक लो, ना 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 ना। आपकी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हमने नस्ल बढ़ाने के लिए रखी है। आदम अलैहिस्सलाम ये नारा लगाते हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं बच्चे पैदा करता। हजरत हव्वा कहती है अगर आप करोगे भी तो मेरा राइट से मैं नहीं चाहती औलाद। हम होते पैदा, शुक्र है उस वक्त ये तंजीमें नहीं बनी थी, वरना अम्मा हव्वा को ये समझा रही होती कि आपका राइट है, आपका शोहर आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपका राइट है, आपको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए आपका राइट है। अम्मा हव्वा कहती थी मुझे नहीं चाहिए। आज हम कहाँ होते, आलम अरवा में ही घूम रहे होते, वहां भी नहीं होते ठीक है? होते ही नहीं। हम हमेशा थोड़ी हैं। मेरे वालिद शादी ना करते, नस्ल रोकते, मैं पैदा होता, मुझे जिंदगी की नेमत मिलती। आपके वालिदैन शादी ना करते, नस्ल रोकते, आपको ये इंसानियत के हुकूक में ये नहीं है कि नस्ल रोकी जाए। इंसानियत के हुकूक में ये है कि ना रोकी जाए। आप पाबंद है फितरत की तरफ से, इस पर कुदरत ने आपके जिम्मे लगाया है, नेचर ने आपके जिम्मे लगाया है। लेकिन जो खुदा को नहीं मानता, फिर वो कभी भी फितरत के रास्ते पर नहीं चलता। ऐसे बेड़ा ही गरक कर दिया पूरे मुआशरे का। आजाद आजाद आजाद, नतीजा क्या, आप औलाद की नेमतों से महरूम। जब औलाद ही नहीं तो बहू दामाद कहां से आएंगे? दामाद होलसेल के हिसाब से होने चाहिए। अभी देखो माशाल्लाह रफी भाई बैठे हैं, 6 कितनी बेटियां माशाल्लाह आपकी, 9 बेटियां। जब 6 दामाद इनके घर आते हैं, 6-7 बड़े माशाल्लाह हाइट और पर्सनैलिटी, मुझे दावत पे बुलाते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे देख के। बेटों से जहां बहुएं मिलती हैं तो बेटियों से क्या मिलते हैं, दामाद मिलते हैं। वो भी तो एक रिलेशन है कि नहीं है? इंसान फख्र करता है अच्छे मिल जाएं, अगर अच्छे मिल जाएं, ना मिले तो फिर वही अजाब जान बनते हैं। तो हम कब कह रहे हैं बुरे लोगों को अपनी बेटियां दो, अच्छे लोगों को दो ना। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सारे अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और वही बात मैं कहूंगा, अगर आपको अच्छा दामाद नहीं मिल रहा तो जो पहले से मैरिड अच्छा है उसी को अपनी बेटी दूसरी पे दे दो। एक आपकी बेटी किसी अच्छे की चौथी बने, किसी मखंचू की इकलौती बनने से बोलो ना बेहतर है। ये लॉजिक समझ में आ नहीं रही लोगों को। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं भी होता हम चला देते हैं, बात आगे चक्कर में डाल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर में डाल देते। तो क्या बात कहां से शुरू हुई, चलती चली जा रही है। तो मेरे भाई माँ बाप का बड़ा हक है, ऐसा नहीं है, इतना हल्का नहीं है। अगर आपने पसंद की शादी आप कर रही हो, माँ बाप बिल्कुल राजी नहीं, और माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही बात होते हैं बाप बेच रहे अपनी बेटी को, ऐसे भी खानदान होते हैं। वहां तो हम कहते हैं कि नहीं भाई बाप की नहीं चलेगी, वहां हम भी यही कहते हैं। बेच भी नहीं रहा वो, आपका उसने ये करना होता तो वो इतनी आपकी तालीम पे इतने पैसे खर्च करता। वो जहां बाप जालिम हो वहां तो ठीक है, जुल्म भी आला नौयत का होना चाहिए। छोटी मोटी खताएं तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये हरकत कि 9 उम्र लड़कियों का घरों से भागना। देखो मैं अपनी बातें शेयर नहीं करता, हमारे पास भी बड़े, मैं तो शादियां करता हूं ना, बस लोगों को पता है कितनी कर लूंगा। लोगों की से बड़ी तकलीफ होती, करते रहते हैं, भाई कितनी कर लूंगा, 4 से ज्यादा की थोड़ी इजाजत है, तो ज्यादा टेंशन न लें। लेकिन जाहिर है जिसने 3 भी की हो तो करता आ रहा होगा ना, तो 3 तक पहुंचाए, यानी करता आ रहे सब रिश्ते तो धड़ाधड़ भेजे होंगे ना। 300 जगह रिश्ते भेजो तो 2 होती हैं सही है ना। तो हमें भी ऐसी ऑफरें आई हैं कि माँ बाप राजी नहीं है, शादी कर ले, ना 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 ना। हमने कहा भाई ये हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। पैगाम ही डायरेक्ट बाप को भेजा करो, इज्जत तो उसको, और लड़की अपने बाप से पूछ के करेगी, तुम्हारे साथ भी वफा करेगी वो। वरना जो अपने बाप की नहीं है मेरे भाई, वो शोहर की कहां हो सकती है यार? खुद सोचो यार, कॉमन सेंस की बात है। आप कह सकते हो उसको इश्क इतना चढ़ा हुआ है, जब वो अपने बाप के लिए बाप को छोड़ सकती है मेरे लिए, तो मुझे क्यों छोड़ेगी?
تو بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے. یہ جوانی تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا. آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے، اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے.